انسداد بجلی چوری مہم، صارفین کو جعلی ڈیٹیکشن بل چارج کیے جا رہے ہیں۔ لیسکو کے مختلف دفاتر میں یونیورسل نمبرز پر جعلی یونٹس چارج کیے گئے۔ ذرائع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے، یونیورسل نمبرز پر FIR درج کروا کر ڈیٹیکشن بل چارج ہوئے ہیں۔ یونیورسل نمبرز پر جمع ہونے والے بلز اکاؤنٹس میں فیڈ نہ ہو سکے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مختلف دفاتر میں سرکاری کنیکشنز کو بوگس ڈیٹیکشن بلز جاری کیے گئے۔ مستقل بنیادوں پر منقطع ہونے والے صارفین کے نمبرز پر بھی جعلی بلز چارج کیے جا رہے ہیں۔ مزید تفصیلات بتائیں گے اس بارے میں شاہد ندیم سپرا۔ جی شاہد سپرا۔ جی بالکل، لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی کی جانب سے انسداد بجلی چوری مہم کے دوران صارفین کو جعلی ڈیٹیکشن بلز چارج کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کی جانب سے بتایا گیا کہ وفاقی حکومت کی جانب سے چونکہ بجلی چوری کے خلاف ایک منظم مہم شروع کی گئی ہے، جس کے بعد لیسکو نے تمام دفاتر کو احکامات جاری کر رکھے ہیں کہ سب ڈویژن کی سطح پر ایک مقدمہ درج کروانا لازمی ہوگا۔ تو بعض اور بیشتر ایسے سب ڈویژنز کے دفاتر ہیں جہاں سے جعلی بنیادوں پر مقدمات درج کروائے گئے ہیں، یعنی کہ یونیورسل نمبرز لیے گئے ہیں جن پر درجنوں مقدمات درج کروانے کے بعد جب ان کو ڈیٹیکشن بلز چارج کیے گئے ہیں اور بعض صارفین کی جانب سے وہ بلز سبمٹ بھی کروائے گئے ہیں، تو ریونیو ڈپارٹمنٹ میں ان یونیورسل نمبرز کا ریکارڈ موجود نہیں ہے، اس لیے وہ کمپنی کے اکاؤنٹس میں وہ رقم جو یونیورسل نمبرز کی بنیاد پر ڈی بل کی صورت میں چارج ہوئی تھی وہ کمپنی حاصل نہیں کر سکی۔ اس طرح کی یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ ایک طرف انسداد بجلی چوری مہم شروع ہے، لیکن دوسری جانب لیسکو کی جانب سے اس مہم کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جعلی ڈیٹیکشن بل چارج کر کے ریکارڈ کو مرتب کرنے کے لیے مختلف اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں۔ شاہد سپرا، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کو بتائیں، محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین تاحال ماہانہ 37,000 تنخواہ سے محروم ہیں۔ محکمہ خزانہ نے تاحال 37,000 ماہانہ تنخواہ کا نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا۔ محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین کا کم از کم اجرت کے مطابق تنخواہ کا مطالبہ۔ تو محکمہ خزانہ کے ڈیلی ویجز ملازمین تاحال ماہانہ 37,000 تنخواہ سے محروم ہیں۔ ایڈیٹر بیوروکریسی کیسے کھوکھر ہمارے ساتھ ہیں، مزید ڈیٹیلز ان سے جانیں گے۔ جی کیسے کھوکھر؟ حکومت پنجاب اور وفاقی حکومت نے جو ڈیلی ویجز ملازمین ہیں ان کی کم از کم اجرت 37,000 روپے منظور کر رکھی ہے، لیکن ابھی تک محکمہ خزانہ کے جو ملازمین ہیں ان کو 37,000 روپیہ ڈیلی ویجز جو کم از کم اجرت ہے وہ نہیں مل رہی، جس پر محکمہ جو ملازمین ہیں انہوں نے آج اکٹھے ہو کر جو ہے باقاعدہ طور پر جو ہے ایڈیشنل سیکرٹری اور ڈپٹی سیکرٹری سے ملنے کی بھی کوشش کی، لیکن ان کا کہنا ہے، ڈپٹی سیکرٹری جو متعلقہ ہے اس کا کہنا ہے کہ محکمہ لیبر نے ابھی تک نوٹیفیکیشن جاری نہیں کیا، جس کی وجہ سے یہ تنخواہ نہیں ابھی مل سکتی 37,000 روپیہ۔ اور سیکرٹری لیبر کا کہنا ہے کہ انہوں نے سمری جو ہے کابینہ کو ارسال کر دیا تھرو سرکولیشن منظور کرنے کے لیے، اور اگلے 2 روز میں یہ سمری منظور ہو جائے گی، جس کے بعد یہ کم از کم جو اجرت ہے وہ 37,000 روپیہ دینے کا نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کر دیا جائے گا۔ اور 2 دن جو ہے ڈیلی ویجز ملازمین اور تمام پنجاب کے ہزاروں ملازمین جو جن کی کم از کم اجرت 37,000 روپے لگنی ہے کرنا پڑے گا، یہ کہنا ہے سیکرٹری لیبر کا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ کیسے کھوکھر۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی اپنے صارفین کے لیے خوشخبری ہے، 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی کر دی گئی۔ 48 مختلف برانڈز کی تمام قسموں کی مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کر دی گئی ہے۔ مختلف برانڈز کے گھی، کوکنگ آئل، چائے، سرف، نوڈلز، کیچپ سستے ہو چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ شہزاد خان ابدالی ہیں۔ جی شہزاد، بتائیے گا۔ بالکل، یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے صارفین کے لیے اچھی خبر ہے، اور وہ اچھی خبر یہ ہے کہ 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کی کمی کی گئی ہے۔ 48 مختلف برانڈ کی تمام ورائٹی کی پروڈکٹس میں قیمتوں میں 10% کمی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ مختلف برانڈ کے گھی، کوکنگ آئل، چائے، سرف، نوڈلز، کیچپ اور ٹیٹرا پیک دودھ کی قیمتوں میں کمی جو ہے وہ کی گئی ہے۔ اسی طرح دیگر اشیاء میں خشک دودھ، مسالے، اچار، صابن، ٹوتھ پیسٹ اور دیگر اشیاء کی قیمتوں میں 8 روپے سے 60 روپے تک کی کمی جو ہے وہ کی گئی ہے، اور ان نئی قیمتوں کا اطلاق شہر کے تمام یوٹیلیٹی اسٹوروں پر کر دیا گیا ہے۔ یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن کی جانب سے بینفٹ انکم سپورٹ پروگرام کی سبسڈی فی الحال بند ہے، اور اس حوالے سے کارپوریشن کے حکام کا یہ کہنا ہے کہ سبسڈی جلد نئے طریقہ کار کے تحت بحال کر دی جائے گی۔ فی الوقت اچھی خبر یہ ہے کہ صارفین کے لیے 800 قسم کی اشیاء پر 10% قیمتوں میں کمی کی گئی ہے۔ جی شہزاد، بہت شکریہ، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ تمام حربے استعمال کرنے کے باوجود شہری ٹوکن ٹیکس ادا کرنے سے گریزاں ہیں۔ پرائیویٹ، سرکاری اور بینکوں کے 9,97,000 گاڑی مالکان ٹوکن ٹیکس نہ دہندہ نکلے۔
एक्साइज हुकाम की जानिब से क्या बताया गया इस बारे में, अली साहिद से जानते हैं। जी अली साहिद। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से टोकन टैक्स की अदायगियों के लिए तमाम हरबे इस्तेमाल किए गए, जिसमें तशहीरी मुहिम की गई, इसके साथ साथ आगाही दी गई और इसके बाद क्रैक डाउन भी किए गए, लेकिन शहरी जो हैं वो टोकन टैक्स देने से गरेज़ा हैं। अगर बात की जाए महकमा एक्साइज के दादो शुमार के हवाले से तो शहर में 9,97,000 गाड़ी मालकान की जानब से अभी तक अपना टोकन टैक्स अदा नहीं किया गया, जिसमें 8 अरब से ज़ायद की अमाउंट बनती है, जबकि रवा माली साल में अब तक 2,85,000 गाड़ी मालकान की जानब से 2 अरब 21 करोड़ का टैक्स जो है वो अदा किया गया है। महकमा एक्साइज की जानब से सरकारी जो अदारे हैं उनकी 7,000 गाड़ियों को मुतलका नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, उनको मरासले लिखे जा रहे हैं टोकन टैक्स की अदायगियों के लिए। बैंकों की 70,000 से ज़ायद जो गाड़ियां हैं उसके लिए नोटिस भिजवाए जा रहे हैं, जबकि जो प्राइवेट गाड़ी मालकान हैं 9,20,000 उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया जा रहा है। बड़े डिफ़ाल्टर्स को जो है वो उनकी गाड़ियां बंद की जाएंगी, जबकि छोटे डिफ़ाल्टर्स के चालान किए जाएंगे। डायरेक्टर मोटर चौधरी आसफ का कहना है कि शहर में नाकाबंदी का आगाज़ कर दिया गया है, रोज़ाना की बुनियाद पे नाकों के लिए खसूसी स्क्वाड तश्कील, जबकि ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। पंजाब भर के 8,000 आफ्टरनून स्कूल्स को बंद ना करने का फैसला। प्राइमरी से मिडल अपग्रेड होने वाले आफ्टरनून स्कूलों को 1 साल की तोसी मिल गई। जुनेद रियाज हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स उनसे लेंगे। जी जुनेद। जी हुकूमत का आफ्टरनून स्कूलों को बंद ना करने का फैसला, इस हवाले से हुकूमत ने पंजाब भर के जो आफ्टरनून स्कूल है जिनकी तादाद 8,000 है उनको 1 साल की जो है वो तोसी दे दी है, और इस हवाले से 8.5 अरब रुपए के जो बजट है वो भी जो है मुख्तस कर दिया है और उसकी मंजूरी भी दे दी है। लेकिन असातिज़ा के लिए बुरी खबर ये है कि जो पिछले साल मुआवजा उनको मिलता रहा, साल भी उसी मुआवजे के ऊपर जो है वो काम करेंगे। स्कूल सरबराहान के लिए जो कि आफ्टरनून स्कूल में बच्चों को पढ़ाएंगे उनके लिए 15,000 रुपये जो है वो मुकर्रर किया गया है, और असातिज़ा के लिए 10,000 रुपये ही मुकर्रर किए गए हैं। यही रकम जो है मुआवजा वो पिछले साल भी असातिज़ा को मिलता रहा है। इस हवाले से असातिज़ा ने तशवीश का इजहार भी किया है कि पंजाब भर में जो 6,000 से ज़ायद स्कूल हैं, और लाहौर में अगर बात की जाए तो वहाँ इनकी तादाद 108 है। जुनेद आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी का इंतजामी बहरान ख़त्म नहीं हो सका। ग्रुप बंदी के बायस यूनिवर्सिटी अफसरान एक दूसरे की करप्शन ढूंढने लगे हैं। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर इमरान यूनस से। इमरान यूनस, अपडेट कीजिए। जी, लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी में कायम मुकाम वाइस चांसलर तो तैनात हो गई हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में इंतज़ामी बहरान जो है वो ख़त्म नहीं हो पाया है। यूनिवर्सिटी में आला अफसरान और जो प्रोफेसर्स और असातिज़ा की ग्रुप बंदी है वो मज़ीद शिद्दत जो है वो इख्तियार कर गई है, जिसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो ये सामने आई है कि जो लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन यूनिवर्सिटी के एडिशनल ख़जानादार हैं उन्होंने अपने इमीडिएट बॉस, इमीडिएट अथॉरिटी जो कि ट्रेजरर है उनके ख़िलाफ़ उनकी माली बेज़ाब्तियों पर रजिस्ट्रार को एक नोट जो है वो लिखा है, जो मरासला एडिशनल ट्रेजरर की जानिब से रजिस्ट्रार को भिजवाया गया है। उसमें बयान ये किया गया है कि जो ख़जानादार हैं मोहम्मद यूनस, उन्होंने मुख्तलिफ मदों में जिनकी बात की जाए जिसमें बेसिक पे, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, स्पेशल अलाउंस, डिस्पैरिटी अलाउंस, एडहॉक अलाउंस और एनुअल इंक्रीमेंट समेत दीगर अलाउंसेस की मद में 13,60,000 रुपये इजाफी जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूनस। मौसम की बात करेंगे। शहर का मतलाबर आलूद है और सूरज और बादलों की आंख में चोली भी जारी है। बादलों के बावजूद गर्मी और हब्स की शिद्दत भी बरकरार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 34 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। तो बात कर रहे हैं शहर लाहौर के मौसम की। आज मौसम की क्या सूरत हाल है, आने वाले दिनों में क्या पेशगोई की जा रही है, मायदा वहीद से जानेंगे। जी मायदा। मौसम की सूरत हाल के हवाले से अगर आपको आगाह करते चलें तो मौसम जो है वो अपनी हटकिरियाँ दिखाना शुरू कर दी हैं। उसने कभी सूरज देखने में नजर आ रहे हैं और कभी जो बादल है उनका बसेरा देखने में नजर आ रहा है। शहर भर में सुबह देखा हमने कि काफी ज्यादा तेज धूप थी, जिसके बाद शहर में गर्मी और हद की शिद्दत भी बढ़ती जा रही थी। लेकिन उसी के साथ साथ अब जो है वो बादलों का बसेरा शहर में देखने में नजर आ रहा है। उसी के साथ जहां पर बादल तो है ही, लेकिन वहीं पर जो है हब्स की शिद्दत भी उसी तरह से बरकरार है।
ہوائیں جو ہیں وہ نہ چلنے کے برابر ہیں. وقفے وقفے سے 5 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں چلتی ہے, لیکن اسی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ ہوائیں چلتی ہے, جس سے تھوڑی سی بہتری محسوس کی جاتی ہے. لیکن جو ہی ہوائیں رکتی ہیں اسی کے ساتھ مزید حبس جو ہے وہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. ابھی جو ہے وہ دھوپ تو دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی ہے, لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حبس کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے. موجودہ درجہ حرارت اس ٹائم جو ہے وہ 32 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے. لیکن اگر اسی کے ساتھ ہم بارشوں کی پیشگوئی کے حوالے سے بات کریں تو بارشوں کی ایسے پریڈکشن تو ظاہر نہیں کی گئی ہے محکمہ موسمیات کی جانب سے. نہ آئندہ 24 گھنٹوں میں اور نہ ہی آئندہ آنے والے ہفتوں میں بارشوں کی پیشگوئی کی جا رہی ہے. لیکن اسی کے ساتھ کیونکہ قدرت کے کام ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں صبح جس طرح سے موسم دیکھنے میں نظر آ رہا تھا اور اب جس طرح سے موسم دیکھا جا رہا ہے, تو ہو سکتا ہے بارش جو ہے وہ ہو جائے اور بارش ہونے کے ساتھ ہی موسم جو ہے وہ مزید بہتر محسوس کیا جائے گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہمارے ساتھ مائدہ وحید تھی اور موصلی احوال بتا رہی تھی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس آج سپہر 3 بجے ہوگا. اجلاس کے ایجنڈے پر محکمہ صحت سے متعلق سوالات دریافت کیے جائیں گے, جبکہ اجلاس میں پنجاب صاف پانی بل 2024 بھی متعارف کروایا جائے گا. کوڈ آف کرمنل پروسیجرز ترمیمی بل ایوان میں پیش ہوگا. پنجاب اسمبلی میں اجلاس میں امن و امان اور مہنگائی پر عام بحث کی جائے گی. پنجاب اسمبلی کا اجلاس اپوزیشن کی ریکویزیشن پر طلب کیا گیا ہے. اجلاس کی صدارت اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کریں گے. پیپلز پارٹی پنجاب کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا گیا. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس دن 1 بجے پنجاب اسمبلی میں ہوگا. پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی اجلاس کی صدارت کریں گے. مزید احوال جانتے ہیں حسن علی سے. جی حسن. جی بالکل, پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ پنجاب اسمبلی میں طلب کر دیا گیا ہے. اجلاس پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی کی جانب سے جو ہے طلب کیا گیا ہے. اجلاس 1 بجے جو ہے وہ اسمبلی چیمبرز میں جو ہے وہ بلایا گیا ہے. اجلاس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب اسمبلی کے تمام اراکین کو جو ہے وہ شرکت کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں, اور اس حوالے سے ذرائع کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ آج جو پنجاب اسمبلی کا اجلاس ہے اس سے قبل پاکستان پیپلز پارٹی جو مختلف ایشوز ہیں پنجاب کے, جن کو پنجاب اسمبلی کے ایوان میں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اراکین رکھیں گے, اس کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر سید علی حیدر گیلانی جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے اراکین کو, پاکستان پیپلز پارٹی کے جو پنجاب اسمبلی کے اراکین ہیں ان کو جو گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی کوارڈینیشن کمیٹی ہے پنجاب میں پاور شیئرنگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بریفنگ دیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ اب تک جو ہے وہ اس پہ کیا پیش رفت جو ہے وہ ہو چکی ہے. پنجاب اسمبلی کا اجلاس جو ہے وہ آج سپہر 3 بجے طلب کیا گیا ہے. اس سے قبل جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی طلب کر لیا گیا ہے. بہت شکریہ.